میں عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت یوں بدل جائے گی اور میرا خواب حقیقت میں بدل جائے گا۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر میں نے بہت سپنے دیکھ رکھے تھے۔ حقیقت کی دنیا میں ان سپنوں میں جینے کی اجازت نہیں دیتی تھی اور میں ہمیشہ حقیقت کی دنیا رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو مستقبل بھی ہمارے ماضی کی طرح ہوتا ہے، مشکل اور دردناک ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں پوری زندگی انہی حالت میں رہوں گی جن حالات میں پیدا کی ہوئی تھی، لیکن میرے ابا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری بیٹی راج کرے گی اور اس کے لیے ایک شہزادہ آئے گا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب میرے باپ کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں اور وہ خواب جنہیں میں دیکھنے سے ڈرتی تھی وہ سب حقیقت کا روپ دھار گئے۔ میرا نام مبینہ ہے اور میں 18 سال کی ہونے والی تھی۔ میں بچپن سے ہی غریب دیکھ رہی تھی اور اپنے ماں باپ سمیت میں نے غربت سے تنگ کیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، وہ محنت مزدوری کر کے نہ اچھا کھانا نہ اچھا پہننا، تو جیسے ہمارے نصیب میں لکھا تھا ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ بھی اب ہم جوان ہو گئی تھی، لیکن ہماری کبھی خواہشیں پوری نہیں ہو سکی تھی۔ ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور روز کی طرح روز کما کر لاتے۔ اس کا گھر کا سودا بھی مشکل سے آتا تھا کیونکہ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا اور اماں کو روز کے روز پیسوں سے ہی پیسے نکال کر الگ رکھنا پڑتے تھے۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے ابا ساری زندگی مزدوری کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی کمر جھک گئی ہے، تو میں نے ابا کا ساتھ دینا کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے ایک اسکول میں صفائی کے لیے نوکری کر لی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی، اس لیے میں اپنی عمر سے زیادہ جلدی بڑی ہو گئی تھی۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور جب مجھے یوں محنت کرتا دیکھتے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، اچھے نصیب کی دعائیں دیتے۔ ایسے ہی ایک دن ابا کی ساری دعائیں قبول ہو گئی اور اسکول میں مجھے کام کرنے والی ایک ٹیچر نے میرے لیے ایک رشتہ بھجوا دیا جس کے بارے میں ہم غریب لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹیچر کی دوست میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی اور وہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کا بھائی امریکہ رہتا تھا۔ ہم جیسے لوگوں کے گھر پر اگر بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو ویسے بھی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہماری خوشی حیرت میں بدل گئی جب ٹیچر کی دوست نشا نے بتایا کہ اس کا بھائی امریکہ میں بہت اچھی نوکری کرتا ہے اور وہ شادی کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ امریکہ لے کر چلا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ماں باپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اماں ابا نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے لیے ایسا کوئی رشتہ آئے گا۔ نشا نے اپنے بھائی کی تصویر اور معلومات ہمیں دی اور کہا کہ آپ میرے بھائی کے بارے میں اچھی طرح معلومات کر کے رشتہ کریں۔ نشا کے بھائی وسیم کی عمر تقریباً 40 کے قریب تھی، جبکہ میں ابھی 18 سال کی تھی۔ وہ امریکہ میں کسی کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور نشا نے بتایا تھا وہ پاکستان 3 لاکھ کماتا ہے۔ امریکہ میں تو ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی، ابا کہاں سے معلومات حاصل کر پاتے؟ یہاں انہوں نے اپنے جاننے والے 2 لوگوں سے آدمیوں سے اس آدمی کے بارے میں پتہ کیا تو سبھی لوگوں نے بتایا کہ وسیم کو امریکہ گئے زمانہ ہو گیا۔ جب وہ یہاں تھا تو وہ بہت ہی اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ وہ خود سوچ سمجھ کر ابا نے فیصلہ کیا کہ میرا اور وسیم کا رشتہ طے کر دیا، کیونکہ یہ رشتہ میری زندگی بدل سکتا تھا۔ ابا کے لیے عمر کا کوئی فرق معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ وسیم ہماری بیٹی کو اچھا کھلائے گا، اچھا پہنائے گا، یہی ہمارے لیے بہت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح میری دوسری بیٹیوں کی بھی نصیب کھل جائیں اور سب اپنی زندگی میں سکون کا سانس لے سکیں۔ نشا نے شادی سے پہلے اماں اور ابا سے ہم سب کو اپنے گھر میں دعوت دے کر بلایا، تو وہاں جا کر تو ہماری آنکھیں دیکھ کر حیرت پھیل گئی کہ نشا کا گھر تو بہت بڑا ہے۔ نشا بہت اچھے اخلاق والی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں کروایا کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں۔ وہ ہمیشہ برابری کا ہی درجہ دیتی تھی۔ ہمیں شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور وسیم امریکہ سے شادی کے لیے آ چکے تھے۔
وسیم کی عادت اور اخلاق سے ابا پہلی ملاقات میں ہی متاثر ہو گئے۔ بلا شبہ وہ اچھے اور نیک انسان تھے۔ شادی کی رات ہی انہوں نے مجھ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اب تک وہ اپنے ذمہ داریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر سکے، لیکن انہیں اب علم ہو گیا تھا کہ انہیں اس قدر خوبصورت اور کم عمر دلہن مل جائے گی۔ میں بھی وسیم سے شادی کر کے بہت خوش تھی اور میرے لیے اب ہم دونوں کی عمروں کا فرق بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وسیم نے خود کو ایک بہترین انسان ثابت کر دیا تھا۔ وسیم نے شادی پر میرے باپ کو خرچہ نہیں کرنے دیا تھا، لیکن اگلے دن انہوں نے اپنے گھر میں ولیمے کی ایک بہت بڑی دعوت رکھی تھی اور میرے سارے ارمانوں کو پورا کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی شادی چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے تمام ارمان یوں پورے ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں وسیم نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا۔ میرے ماں باپ تو بے حد خوش تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے میرے حق میں آج تک جتنی دعائیں مانگی تھی سب کی سب قبول ہو گئی۔ وسیم نے میرا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ تو میرے والدین کو بھی بہت عزت دیتے تھے۔ امریکہ آ کر 2-4 دن وسیم نوکری پر نہیں گئے، مجھے اپنے ساتھ امریکہ گھمایا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی شاندار عمارتیں اور ہوٹل کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میری قسمت پوری طرح بدل چکی تھی اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور میری آنکھ کھلے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ آ کر ہمیں 1 ہفتہ ہوا تھا۔ وسیم نے دوبارہ اپنی نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن فلیٹ میں اکیلی رہتی اور وسیم صبح کے گئے رات کو واپس آتے تھے۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی گھر کے تمام کام کاج کر چکی تھی اور اپنے گھر والوں سے بات بھی کر لیتی۔ میرے گھر والے میری طرف سے پوری طرح سکون میں آ گئے تھے، بلکہ اب تو میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میری بہنوں کا بھی رشتہ بالکل میری ہی طرح کسی اچھی جگہ ہو جائے۔ میں آپ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن کچھ چیزوں کو لے کر میں بہت حیران تھی اور چاہ کر بھی وسیم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی محبت اب بھی پہلے کی طرح تر و تازہ تھی۔ وہ کام سے لوٹنے کے بعد مجھے پر اسی طرح اپنی محبت نچھاور کرتے۔ میں سب کچھ بھول کر ان کی ہو جاتی۔ نشا بھی باقاعدگی سے فون کرتی تھی۔ وسیم نے بتایا تھا کہ ان کے ماں باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے نشا آپی کی شادی جلدی ہی کر دی تھی اور خود واپس امریکہ آ گئے تھے۔ وہ سالوں سے پہلے امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بہت مشکل حالات دیکھ چکے ہیں اور جب وہ امریکہ آئے تو ان کے حالات بدلتے چلے گئے اور اب ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ مجھ سے شادی سے پہلے وہ تنہائی کا شکار تھے اور مجھے پانے کے بعد وہ تنہائی بھی ان کی زندگی کا حصہ نہ رہی۔ وسیم میرے ساتھ بہت خوش تھے اور مجھے بھی ان میں ایسی کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ان سے کوئی شکایت کرتی۔ وسیم پابندی سے نوکری پر جاتے اور جو بات میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ وسیم جب بھی نوکری سے واپس آتے تو ان کے چہرے پر نشانات ہوتے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے چہرے پر یہ کس طرح کے نشانات ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھنا چاہا، لیکن وہ کبھی جواب ہی نہ دیتے، بلکہ فوراً ہی میرا ہاتھ تھام کر محبت کا اظہار کرتے، یہاں تک کہ میں سب کچھ بھول جاتی اور بات ختم ہو جاتی۔ ایک دن وسیم نوکری سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ میرا موبائل چارجنگ پر لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ مجھے وسیم کے موبائل کا چارجر نہیں مل رہا تھا۔ مجھے لگا شاید ان کے بیگ میں ہوگا جو وہ نوکری پر لے جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے ان کا بیگ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں تو عورتوں اور مردوں کے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے موجود تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وسیم بیگ میں ان کپڑوں کا کیا کام ہے، لیکن میں نے ڈر کے مارے فوراً ہی ان کا بیگ بند کر دیا کہ کہیں انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ میں ان کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ لیکن میرے دل میں عجیب و عجیب خیالات آ رہے تھے۔ ابھی تک تو مجھے ان نشانوں کا علم ہی نہیں تھا اور اب پھٹے پرانے کپڑوں کی موجودگی نے مجھے عجیب سی بے چینی میں ڈال دیا تھا۔ اگلے دن پھر صبح سویرے ہی نوکری پر چلے گئے تھے۔
لیکن میں سارا دن ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رات جب وہ واپس لوٹے اور فریش ہونے کے لیے گئے تو ایک دفعہ پھر میں نے ان کے بیگ کو چیک کیا۔ ان کے بیگ میں آج بھی پھٹے پرانے کپڑے موجود تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو چہرے پر آج بھی نشان موجود تھے۔ کچھ تو ایسا تھا جس سے میں انجان تھی، اور اسی بات نے مجھے پریشان کر کے رکھا تھا کہ وسیم ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان لگ جاتے ہیں، اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں کی کیا ضرورت پیش آتی ہے۔ وسیم نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھے عہدے پر کام کرتے ہیں، اور ان کا رہن سہن ٹھاٹ بات بھی اسی بات کی عکاسی کرتے تھے۔ لیکن شاید حقیقت اس کے برعکس اور ہی تھی۔ سچ جاننے کے لیے ایک روز میں نے وسیم کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے نکل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ کام کرتے تھے، اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ میں نے نقاب سے خود کو اچھی طرح چھپایا ہوا تھا، اور میں کافی فاصلے سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وسیم ایک بہت بڑی عمارت سے داخل ہوئے۔ یہ عمارت ایک سنسان سے علاقے میں تھی، اور یہاں پر زیادہ تر زیر تعمیر عمارتیں موجود تھیں۔ جس عمارت میں وہ داخل ہوئے تھے وہ بھی ابھی تعمیراتی مراحل میں تھی۔ شاید وہ یہاں کمپنی کے کسی کام سے آئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، اور یہاں پر مجھے اندر داخل ہونے سے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وسیم کو میں نے اپنی موجودگی کا بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا، اور پھر وسیم سیڑھیاں اترتے ہوئے 20 منٹ میں پہنچ گئے۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے سیڑھیوں کا قدم رکھنے شروع کر دیے، اور اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں بہت سی لڑکیاں اور آدمی بندھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور کچھ کے منہ میں تو کپڑا بھی ٹھوسا ہوا تھا۔ وسیم نے ایک آدمی کے ہاتھ کھولے اور اس کے آگے پانی رکھ دیا، لیکن اس آدمی نے پانی پینے کی بجائے وسیم پر چلانا شروع کر دیا۔ تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ مگر وسیم چپ رہے۔ پھر وسیم خود سے پانی پلانے کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس نے فوراً ان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وسیم اسے برا بھلا کہتے چلا بھی دے رہے تھے، اور میں اپنی آنکھوں پر یقین کر پا رہی تھی۔ میرا شوہر یہ کیا کام کر رہا ہے؟ اس نے باری باری ان سب آدمیوں کو پانی پلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سبھی پانی پینے کی وجہ سے وسیم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کو اسی کوشش کے نتیجے وسیم کے چہرے پر نشان لگ جاتے تھے۔ اس لیے تو وہ روز اپنے نشان مجھ سے چھپاتے تھے۔ 2 لوگ انہوں نے اپنی اس نگرانی پر مامور تھے۔ وسیم ان سے خیر و خیریت دریافت کر رہے تھے کہ رات بھر ان کے پیچھے کوئی ہنگامہ تو نہیں ہوا۔ وہ آدمی وسیم کو بتا رہا تھا کہ رات بھر یہاں کوئی نہیں آیا، اور ویسے بھی اس ویرانے میں عمارتوں کا کام کرنے والے مزدوروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ وسیم کہہ رہے تھے کہ ان آدمیوں کو ایک ایک کر کے یہاں سے نکالنا، جب تک ہم انہیں آگے نہیں پہنچا دیتے۔ ان آدمیوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس لیے انہیں پانی دیتے رہنا۔ وسیم نے وہاں موجود پہلے والے آدمی کو اشارہ کیا تو اس نے ایک بندھے ہوئے آدمی کا لباس اس کے جسم سے الگ کیا اور وسیم کو دے دیا، جسے انہوں نے اپنے بیگ میں ڈال دیا، اور دوسرے آدمی کو دوسرے کپڑے پہنا دیے جو مزدوروں جیسے تھے۔ پھر وسیم کے کہنے پر عورت کچھ لڑکیوں کو کمرے میں لے گئی اور ان کے کپڑے بھی تبدیل کر دیے۔ اس کے بعد وسیم نے اپنے آدمی کے ساتھ مل کر ان تمام مردوں اور عورتوں کو بے ہوش کیا جنہیں مزدور والے کپڑے پہنائے تھے، اور پھر انہیں اٹھا کر اوپر لے آئے، اور میں تیزی سے واپس باہر کی طرف دوڑی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی میں ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی، اور لوگ ان سب کو گاڑیوں میں ڈال کر کہیں لے کر چلے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب آدمی کون ہیں اور کیوں بندھے ہوئے ہیں، اور میرا شوہر ان کو بے ہوش کر کے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تھکے ہارے قدموں سے گھر لوٹ آئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس جگہ جاتی، اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہاں کہیں اور موجود تو نہیں ہے
جو ان کی نگرانی پر مامور ہو۔ گھر آ کر میں سارا دن ڈری سمی سی بیٹھی رہی۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام نہیں کرتا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی کام کرتا ہے۔ لیکن جو کچھ مجھے سمجھ آ رہا تھا میں چاہ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو جب وسیم گھر لوٹا، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نشان موجود تھے، اور آج میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ نشان کیسے لگے ہیں۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کونے میں رکھ دیا اور فریش ہونے کے لیے چلے گئے۔ آج بھی ان کے بیگ میں پھٹے ہوئے 2 جوڑے موجود تھے۔ میں نے مزید ان کا بیگ کھول کر دیکھا تھا۔ منیبا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی مرجائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے وسیم سے پوچھا، یہ آپ کے چہرے پر یہ نشان کیسے ہیں؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ کام کے دوران کچھ نہ کچھ لگ جاتے ہیں۔ میں عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی اور انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا اور کہنے لگے کہ منیبا، کیا بات ہے؟ کون سی بات تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ وسیم کی بات سن کر میں اچانک رو پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں بتا دیا کہ ان کی سچائی جان چکی ہوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دھنگ رہ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے بتایا، یہ سن کر تو میری روح تک فنا ہو گئی۔ وسیم نے بتایا کہ وہ بہت عرصہ پہلے غیر قانونی طریقے سے امریکہ آئے تھے۔ وہ یہاں آ کر ایک ایسے گروہ کے ہاتھ لگ گئے جو غیر قانونی طور پر پاکستانی، انڈیا اور بنگلہ دیش سے لوگوں کو یہاں کام کی لالچ میں بلاتے تھے اور پھر غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کافی سال تک وہ لوگ زبردستی وسیم سے غیر قانونی کام کرواتے رہے۔ کبھی منشیات کی اسمگلنگ کرنا ہوتی تو کبھی لڑکیوں کو غائب کرنا ہوتا۔ وسیم کو ان تمام کاموں کا پیسہ بھی ملتا تھا جو وہ اپنے گھر بھجواتے تھے۔ غرض انہوں نے ہر طرح کے غیر قانونی کام میں ہاتھ ڈال لیا تھا، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن جب انہیں فرار ہونے کا موقع ملا تو وہ پاکستان فرار ہو کر چلے گئے۔ وہاں جانے پر وسیم کو پتہ چلا کہ ان کے گھر والوں نے پرانا گھر توڑ کر نیا گھر بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ سب ایک عیش کی زندگی گزارنے لگے تھے جو کہ وسیم کے پیسوں کی بدولت تھی۔ اور جب وسیم کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے ہیں تو ان کے گھر والے بہت ناراض ہوئے۔ ان کے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ واپس امریکہ چلے جائیں اور اپنی نوکری جاری رکھیں۔ وسیم کے بڑے بھائی نے وسیم کے پیسوں سے ہی اپنے لیے ایک کاروبار کھڑا کر لیا تھا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ دنیا بسا چکے تھے۔ وسیم کی بہن نشا کی ذمہ داری ادا کرنی ابھی باقی تھی، اور جیسے ہی وسیم کی ماں کو کینسر ہوا تو مجبوراً انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس امریکہ جائیں گے اور پھر سے کام شروع کریں گے۔ لیکن دوسری دفعہ انہوں نے یہاں آ کر ایک ہوٹل میں نوکری کر لی، لیکن اس نوکری میں اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا ان کے پرانے والے کام میں تھا، اور اب ان کے گھر والوں کو ان کے پیسے کی عادت ہو گئی تھی اور ان کی ماں کے علاج کے لیے بھی کافی پیسے چاہیے تھے۔ ایک دن ہوٹل میں انہیں وہی شخص ملا جس کے ساتھ وہ پہلے کام کرتے تھے۔ اس نے وسیم کو دوبارہ اپنے ساتھ کام پر کرنے کی پیشکش کی تو وسیم فوراً مان گئے اور جو دوبارہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گئے۔ دوسرے ملکوں سے جان بوجھ کر نوکری کا جھانسا دے کر آدمیوں کو بلایا جاتا اور یہاں آ کر قید کر دیا جاتا۔ وسیم کا کام آدمیوں کی نگرانی کرنا تھا اور ایک ایک کر کے انہیں آگے پہنچانا تھا۔ یہ کام پورا غیر قانونی تھا اور اسے بہت ہی رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ جس علاقے میں ان آدمیوں کو رکھا گیا تھا وہ بالکل خالی تھا اور وہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ وسیم اب بھی پارٹ ٹائم ایک ہوٹل میں نوکری کرتے تھے اور ان کی وہ نوکری قانونی تھی جس کی بنا پر وہ یہاں رہائش پذیر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی ماں کا علاج تو کروا لیا، لیکن قدرت نے ان کے ماں باپ کی زندگی پہلے ہی طے کر رکھی تھی اور علاج کے باوجود بھی ان کی ماں انتقال کر گئی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ان کے والد بھی چل بسے۔ وسیم نے سوچا کہ ماں کے علاج کے بعد وہ دوبارہ واپس پاکستان چلے جائیں گے، لیکن اب پاکستان جانے کا کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کی شادی بھی کر دی تھی، اس لیے وسیم نے امریکہ نہ چھوڑا اور اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن نشا اب
انہیں تنہا زندگی گزارنے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ شادی کر لے۔ اور نشا خود ہی مجھے وسیم کے لیے پسند کیا تھا، اور وسیم کہہ رہے تھے کہ پردیس آ کر پیسہ کمانا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن یہ پردیسیوں کے گھر والوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، اور جب کسی گھر کا کوئی بیٹا یا بھائی پردیس آتا ہے تو وہ اس گھر والے ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس پردیسی کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وسیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وسیم اپنے حصے کی کہانی سنا کر خاموش ہو گئے تھے، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ سوچ کر ہی کہ میں کانپ اٹھی تھی کہ میرا شوہر اس قدر غیر قانونی کام میں ملوث رہا ہے۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ضرور تھا، لیکن ساری زندگی اپنے باپ کی محنت مزدوری کی حلال کی کمائی کھاتے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی آج تک عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے وسیم سے کہا، ہم واپس پاکستان چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کوئی بھی نوکری کر لیجئے گا۔ میری زندگی بھر کبھی آپ کو کوئی شکایت نہیں کروں گی، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ ہم اور ہماری اولاد حرام کے نوالے کھائے۔ میری بات سن کر وسیم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ انہیں مجھ پر ہرگز یہ بات کی توقع نہیں تھی، میں انہیں واپس چلنے کا کہوں گی۔ وسیم کہہ رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے یہاں سے نکلنے کی راضی ہیں، بس کچھ وقت کا انتظار کرنا ہوگا، پھر ہم واپس اپنے ملک چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیگ سے وہ جوڑے نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کچرے میں ڈال پھینکے۔ 1 مہینے کے بعد ہی ہم پاکستان واپس آ گئے۔ یہاں ایک مشکل زندگی ہماری منتظر تھی، لیکن مجھے اس بات کا سکون تھا، وسیم اب کسی غلط کام کے مسافر نہیں ہیں۔ ہم اپنے پیاروں کو پیسوں کی لالچ میں پردیس تو بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر ہمارے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر قانونی کام بھی کرنا پڑے تو وہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیاروں کی قدر کرنی چاہیے۔ آج میں اور وسیم ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ختم شد۔